نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، میں آپ سب کا اس درس میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی بے انتہا رحمتیں اللہ کی بے انتہا رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہوں آپ سب پر۔ آج میں جس موضوع کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے بعد ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور یہ موضوع کی طرف لے جانے سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ایسی باتیں نکالیں جو میرے اور آپ کے حق میں بہتر ثابت ہو، اور وہ باتیں جس سے میرے اور دل پہ اثر ہو، ایسی باتیں مجھ سے کہلوائے۔ اور میں پہلے دعا پڑھ لوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، جو ایک مہینہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ مہینے کی جو کیفیت ہے ہمارے دلوں پر، اور جو ہمارا طرز عمل ہے، اور جو ایک اپنے اندر ہماری ایک شخصیت ہے جو آج ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، وہ مختلف ہے ان سارے چیزوں سے جو ہم اس سے پہلے تھے۔ جیسے کہ اگر آپ اس مہینے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں، یعنی آپ ایک مہینہ پیچھے چلے جائیں اور آپ سوچیں کہ یہ مہینہ آنے سے پہلے آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی اور آپ کیا سوچ رہے تھے۔ آپ ہر وقت اس مہینے کے انتظار میں تھے۔ ایک مہینہ پہلے ہم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں داخل کروا دے، اے اللہ ہمیں رمضان کے روزے نصیب کر دے۔ اس طرح ہم اللہ سے بے شمار دعائیں کر رہے تھے، اور ہم یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کے مکمل روزے عطا کر، اس کی مکمل عبادتیں اور اس کی برکتوں سے ہمیں نواز دے۔ اس طرح ہماری کوششیں اور ہماری دل کی کیفیت اور ہماری دعائیں تھی اس مبارک مہینے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ رمضان کا مہینہ پایا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، ہم نے یہ مبارک مہینہ پایا، ہم نے اس کے روزے رکھے، اس کی رات کی عبادتیں ہمیں نصیب ہوئی، قیام اللیل ہمیں نصیب ہوئی، اور اس کے آخری عشرے تک بھی ہم پہنچ گئے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بے انتہا ہم پر فضل و کرم، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں کہ ہم نے یہ مبارک مہینہ پایا، اور اس مبارک مہینے کی خاص عبادتیں، عظیم سب سے افضل عبادتیں ہم نے حاصل کی، الحمدللہ۔ اور ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی، ہمارے دل ایمان سے بھرے ہوئے، الحمدللہ۔ تو جو آخری عشرے میں ہم ہیں، اور یہ آخری جو دن ہے، 1 یا 2 دن بچے ہوئے ہیں رمضان کے، اس کے بعد پھر عید ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو قرآن کی تلاوتیں اور جو ایمان سے بھرے ہوئے ہمارے دل تھے، اور نیکی میں آگے بڑھنے والا جو جذبہ ہمارے دلوں میں تھا، کیا ہم رمضان کے بعد بھی اس کیفیت کو، اس ہمارے شخصیت کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اور کیسے ہم یہ ایمان سے بھرے ہوئے دل غیر رمضان میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آپ کو چند باتیں پیش کروں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ رمضان جو ہے ایک ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی کیا کہیں اسٹرکٹ ورکشاپ کی طرح ہے، ایک ٹریننگ کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کس طرح اللہ سے جڑے، کس طرح آخری سانس تک
ایمان کو ہم باقی رکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ دلائی ہے۔ آپ نے کئی بار بہت سارے چیزیں دیکھی ہوں گی اپنی زندگی میں، جیسے کہ آپ کوئی کورس لیتے ہیں، کوئی ٹریننگ لیتے ہیں، جیسے کہ ایک ٹریننگ مثال کے طور پہ لے لیجیے، کوکنگ ٹریننگ ہے۔ جب آپ کوکنگ ٹریننگ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے، چاہے وہ 1 مہینہ کا ہو یا پھر 15 دن کا ہو، تو کس لیے سکھایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ اپنی پوری زندگی اس سیکھی ہوئی چیز پر عمل کر سکیں، اس سیکھی ہوئی چیز سے اپنے آپ کا اور دوسروں کا فائدہ آپ کر سکیں۔ اس وجہ سے وہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور ہر ٹریننگ کے ایک اصول ہوتے ہیں، جیسے اس وقت پر آپ آئیں اور اس وقت پر آپ جائیں، آپ کو 1 گھنٹے کے لیے ٹریننگ دی جائے گی یا 2 گھنٹے کے لیے، اور پھر اس میں آپ کو مختلف چیزیں ہوں گی، جیسے کہ پروجیکٹس دیے جائیں گے اور مختلف آپ کے چھوٹے موٹے ٹیسٹس ہوں گے، آپ کو آخر میں اپنا پرفارمنس دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ایک اصول و آداب ہوتے ہیں ہر ٹریننگ اور ہر ورکشاپ کے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بہترین ٹریننگ اور بہترین ورکشاپ ہمارے لیے دی گئی تاکہ ہم اسے بہترین طریقے سے سیکھ کر ہماری پوری زندگی سے برقرار رکھ سکیں۔ تو میری پیاری بہنوں، سوچیے، جو رب کائنات ہے، جو رب العزت ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، اس کی ٹریننگ ہمیں ملی ہے الحمدللہ اس 1 مہینے کے لیے، یہ 29 یا 30 دن کے لیے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو اس کو ہم غنیمت سمجھ کر سال کے پورے 11 مہینے اس کو برقرار رکھیں، اور ہماری آخری سانس تک ہم اسی ٹریننگ اور تربیت میں چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، بس میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تربیتی ٹریننگ اسی لیے دی تاکہ ہمارا اسلام پر چلنا ہماری آخری سانس تک آسان ہو جائے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، چھوٹا سا سوال، کہ ہمارے زندگی میں جو رمضان آیا اس میں ہماری سب سے بڑی کوشش کیا تھی؟ ہماری سب سے بڑی کوشش رمضان المبارک میں کیا تھی؟ یہ جو کوشش ہمارے رمضان میں تھی، وہ سب سے پہلی کوشش تھی وہ توبہ، استغفار، اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ کیونکہ ہم سب گناہگار بندے ہیں، جو ہم نے ہماری زندگیوں میں گناہ کیے، اس سب کی مغفرت طلب کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں گناہوں کی معافی کے لیے ہم دعائیں، استغفار، اللہ سے عبادتیں، قرآن کی تلاوت، روزے اور ہر ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ لعنت ہو اس شخص پہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ فرما لی۔ وہ حدیث کیا ہے بہنوں؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ جس میں فرشتوں نے لعنت کی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی۔ کیا تھی وہ حدیث؟ 3 ایسی چیزیں کیا تھی وہ؟ پہلی تو تھی جو شخص کے والدین زندہ ہو۔ ہاں بہن سمیہ، آپ شاید کہنا چاہ رہی ہیں، پلیز آپ کہیں۔ جس شخص کے والدین زندہ ہو اور وہ بڑھاپے میں پہنچے پھر بھی ان کی خدمت نہ کیے تو۔ جی بالکل، تو پہلی چیز تھی جس شخص کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت اور ان کا خیال کر کے جنت نہ پالے، تو ایسے انسان پر لعنت ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جس شخص کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسرا وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ فرما لے۔ ایسے شخص پر فرشتوں کے سردار جبریل امین نے
लानत फरमाई और फरिश्तों ने लानत फरमाई जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो मेरी प्यारी बहनों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमें बेहद जरूरी है कि ये रमजान खत्म होने से पहले पहले हम अपनी मगफिरत करवा लें। अभी भी हमारे पास मौका है, ये रहमत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अभी हमारे पास रमजान के कुछ दिन बाकी है और कुछ जगह तो आज ताक रात भी है, तो क्या पता ये शब कद्र हो। तो आप कोशिश करें कि अपनी मगफिरत फरमा लें, चाहे हमें चंद लम्हे क्यों ना मिले, चंद लम्हे क्यों ना मिले, आप कोशिश करें कि अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह से जुड़े, अल्लाह से दुआएं करें, नमाज पढ़ के और कुरान की तिलावत करके आप अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। ताक रात के बारे में तो आपको पता ही है कि जो शब कद्र है वो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो तुलुए फज्र तक रहती है, और ऐसे के फरिश्तों का नुज़ूल उस रात में होता है। मैं बस आपकी याद दहानी के लिए ये कहना चाह रही हूँ शब कद्र के बारे में कि इस रात में फरिश्ते इस तरह आसमानों से नाजिल होते हैं, इस तरह आसमानों से उतरते हैं कि उन्हें जगह कम पड़ जाती है। तो सोचिए मेरी प्यारी बहनों, ये कैसी अजीम रात है, ये कैसी अजीम रात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने फरिश्तों को उतारता है कि उन्हें जगह कम पड़ जाती है आसमानों में। तो इस रात को गनीमत समझे, जो कि एक रात आपको मिल रही है, आखिरी रात। जिनके यहाँ शब कद्र आज है, यानी जिनके पास ताक रात है, वो कोशिश करें कि अपनी इबादतें ज्यादा से ज्यादा कर लें, और जिनके पास ये ताक रात नहीं है वो भी इबादतों में मशगूल रहो, क्योंकि ये 10 रातों की फजीलतें बहुत ही ज्यादा हैं। और इस रात में फरिश्तों के साथ जिब्राइल अमीन भी उतरते हैं। जिब्राइल अमीन का नुज़ूल तो वही के साथ खत्म हो चुका था, पर सिर्फ और सिर्फ एक रात, पूरे साल की इस एक रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राइल अमीन को भी भेजते हैं। तो आप सब कोशिश करें कि रमजान खत्म होने से पहले पहले अपनी बख्शिश करवा लें, अपनी बख्शिश करवा लें। फिर तो ईद का दिन है मेरी प्यारी बहनों, और 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह तो फिर वो खुशी का मौका है, और जो खास अमल आपको ईद के लिए करने हैं वो जरूर कर लें, जैसे कि सदक़तुल फित्र है, ईद की नमाज है, और मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ सदक़ात है जो आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये गुजरा हम पर रमजान, पूरा रमजान हमने पाया है, और आखिरी दिनों में हम हैं, अपनी मगफिरत फरमा ले। और चंद चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने रमजान से क्या सीखा है। जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि रमजान एक ट्रेनिंग है हमारे लिए, ताकि हम पूरी जिंदगी इसे बरकरार रखें। तो पूरी जिंदगी हमें बरकरार रखने के लिए हमने रमजान से सीखा क्या है? अपने नफ्स को कंट्रोल करना, सब्र से काम लेना। सब्र से काम लेना, जी, रमजान में हमने सब्र सीखा, बिल्कुल गलत कामों से रुक जाना, जी, सारी बुराइयों से रुक जाना, हलाल और हराम की तमीज को पहचानना, ये सारी चीजें हमने रमजान में सीखा। तो प्यारी बहनों, जो रमजान का माहौल है, वो जज्बा, वो शौक जो अल्लाह की इताअत का हमारे दिलों में था और है, उसे हम कैसे बरकरार रख सकते हैं? जो कोशिशें हमारी थी इस रमजान में, जो कुरान से हमारा रिश्ता जुड़ गया था, कैसे हमने नेकियों से रिश्ता कायम कर लिया था, इसे बहनों जाया ना होने दे। ये नेमत अल्लाह ने जो हमें अता की है, इस मशक्क़तों का फल हम हमेशा बाकी रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो हमने रमजान से सीखा वो था तक़वा। आपने
اس آیت کو کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے دروس میں آپ نے سنا ہوگا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ ہم سب ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو ہماری جو عظیم عبادت تھی رمضان کی، جو روزہ تھا، اس کا مقصد تھا کہ ہم اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو تقوی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر ڈالتا ہے جب ہم روزے رہتے ہیں، تو کیا صرف یہ رمضان کے حد تک حاصل کرنے کے لیے تھا؟ کیا یہ صرف رمضان کے حد تک تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تقوی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تقوی کی جو ٹریننگ دلائی ہے، وہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے میری پیاری بہنوں، پوری زندگی کے لیے، آخری سانس تک ہم تقوی کے ساتھ جینے والے بن جائے، ہم پوری زندگی اللہ سے ڈر کر ہماری زندگی بسر کریں، اللہ سے ڈر کر ہر عمل ہم کریں۔ تو یہ ہماری ٹریننگ ہے رمضان میں، تاکہ ہم پوری زندگی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم صرف مسلمان ہی مرنا، یعنی نہ مرنا بلکہ مسلمان ہی ہو کر مرنا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر مسلمان ہی مرو، یعنی مرتے دم تک اللہ کا خوف ہم اپنے دلوں میں رکھو، مرتے دم تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، مرتے دم تک اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ رب کائنات، وہ عظیم رب ہمارا، اسے ڈرنے کا جیسا حق ہے، اسے ہمیں ویسے ہی ڈرنا چاہیے۔ اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، پوری شریعت پر چلو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ تقوی اور اللہ کا ڈر اور اسلام کی جو ہمیں ٹریننگ دلائی گئی ہے اس رمضان میں، ہم پورے داخل ہو جائیں، پورے زندگی کے لیے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور شیطان کی پیروی نہ کریں۔ تو یہ آیت ہمارے لیے بہت خاص ہے، اس لیے کیونکہ ہم رمضان کے اختتام پہ پہنچے ہیں، کیونکہ رمضان اب جانے والا ہے اور رمضان ختم ہونے والا ہے۔ تو شیطان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان نے کھائی ہیں، اسے آپ یاد رکھیں، شیطان رہا ہونے والا ہے،
جو شیطان قید کر دیے گئے ہیں رمضان میں وہ رہا ہوں گے. تو آپ اس سے یاد رکھ کر اپنی پوری زندگی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، کیونکہ وہ شیطان کھلا دشمن ہے. ہمیں ہر وقت اللہ سے بہکانے کے لیے اور اللہ سے دور کرنے کے لیے ہر وہ کوشش وہ کرے گا جس سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں اور اللہ کے نافرمان بن جائیں. تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں گے. اور سب سے بڑی چیز ہم نے جو دوسری چیز رمضان میں سیکھی ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز. اس مہینے میں جو انسان ایک عام سا انسان ہے جو بہت ہی مختصر اپنی عبادتیں کرتا ہے، اور آپ اس طرح لے لیں کہ جو مڈل لیول ایک مسلمان ہے، یعنی بہت زیادہ نیک کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، جو کہ اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ویسا انسان بھی اس رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے لگتا ہے. اس کا ایمان آسمانوں کی بلندیوں پر رہتا ہے. ایک عام مسلمان کا ایمان بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ ہر برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز جو حرام قرار کر دی گئی اس سے بچ جاتا ہے. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ اس سے بچ جاتے ہیں، اور جو کھانا پینا وہ لوگ سود کے کمائی سے کر رہے ہوتے ہیں غیر رمضانوں میں، اسے وہ بند کر دیتے ہیں. جو برائیاں، جو چیزیں وہ اپنے کاروبار میں اور جو برائیاں اپنی عادت اور اطوار میں موجود تھی اسے وہ ختم کر لیتے ہیں. جھوٹ، غیبت، یہ ساری چیزیں ہم ہمارے اندر سے نکال لیتے ہیں. تو یہ حلال اور حرام کی تمیز اور ہر وہ بری چیز سے بچنا، ہر وہ چیز سے بچنا ہم نے رمضان میں جو پریکٹس کیا ہے، جو ٹریننگ ہم نے اپنے آپ کو دلائی ہے، جو ہم نے اپنے آپ کو کھپا کر پورا دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر ہم نے جو اپنے نفس کو، اپنے دل کو جب تبدیل کیا ہے، اسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی یہ مشقت یہ ضائع ہونے نہ دیجیے. ایک میں مثال پیش کروں گی آپ کے سامنے. آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، انہیں اس دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، اور جو ان کی ٹیچر جو کچھ انہیں تعلیم دے رہی ہیں اور انہیں جو کچھ کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے پڑھیں تاکہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوں. اور اب دیکھیے کہ جو انسان، آپ نے اپنے بچے کو بہت زیادہ مشکلوں سے اور بہت ہی کوششوں سے امتحان سے پہلے پڑھایا مثال کے طور پہ، اور پھر اس نے امتحان میں، اصل جو امتحان ہے اس میں اس نے صحیح سے لکھا نہیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سوچیے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو راتوں کو جگا کر آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا ہے اور اس سے یہ کوشش کروائی ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو، پھر اس کو آپ کیسے ضائع ہونے دے سکتے ہیں؟ اس امتحان کے دن پر آپ کے بچے کو وقت سے پہلے لے جاتے ہیں، اٹھ کر اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کا لنچ باکس ریڈی کرتے ہیں، سب چیز آپ کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے اس کے پیچھے مشقت کی ہے اور آپ اس کی ویلیو جانتے ہیں، اس کی امپورٹنس آپ جانتے ہیں کہ وہ اگر امتحان وہ اٹینڈ نہیں کرے گا تو اس کے وبال کیا ہوں گے، آپ یہ جانتے ہیں. تو کیا میری پیاری بہنوں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو رب العزت ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہ زندگی پوری ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیچ بیچ میں ہمارے لیے رکھتا ہے، روزے، نمازیں، قرآن کی تلاوت اور کئی ایسے فرض عبادات کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم ہماری تیاری کر سکیں،
تاکہ ہم ہماری تیاری میں آسانی ہم پا لیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے. تو میری پیاری بہنوں، یہ جو ٹریننگ آپ کو ملی ہے بڑے ہی مشقتوں کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو کھپا کر، اپنے نفس کو مار کر، اپنے دلوں کی بہت ساری خواہشوں کو آپ نے روک کر روزے رکھے ہیں. آپ نے بہت سارے چیزوں سے رک گئے ہیں. سارے آپ کے جو عادتیں اتوار تھی، جیسے کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، آپ بہت سارے لوگ ہیں اس سے بھی رک گئے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ہم اچھے بنانے کی کوشش میں لگے ہیں. اور بہت ہی خاص بات میں آپ کو کہوں کہ ایک حدیث کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد انہوں نے کس کی دیکھی، اور کون رہیں گے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد؟ آپ نے سنی ہوگی اس حدیث کو. کیا سنا تھا آپ نے اس سے پہلے؟ جس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد کے ہوں گے. کون؟ زیادہ تعداد عورت ہیں جی اور وہ بھی بالکل، سوری عورت. جی بالکل. تو آپ نے صحیح بتایا. تو سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ناشکری عورتیں ہوں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں وہ عورتیں ہوں گی جو ناشکری ہوں گی. کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، کیا وہ ایمان والی نہیں تھی؟ کیا وہ اللہ کی ناشکری تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان والی تھی، پر وہ ناشکری تھی اپنی شوہروں کی، اور وہ ان ساری چیزوں کی ناشکری تھی جو کہ ان کے لیے کی جاتی تھی. تو اس وجہ سے یہ حدیث پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. ہمارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یعنی ہماری فطرت ہی ایسی ہے میری پیاری بہنوں. ہم جو عورت بنائی گئی ہے، اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ٹیڑھی پھسلی سے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹیڑھی ہیں، بلکہ ہماری فطرت ہی ایسی ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ تبدیل ہو جاتی ہیں. مردوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، عورتوں کا مزاج الگ ہوتا ہے. تو ہم تھوڑی کمزور ہیں ہماری نفس سے، ہماری باتوں سے، یہ جو ہماری زبان ہے اس سے، ہماری سوچ سے ہم تھوڑی کمزور ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ناشکری نہ بنیں. اور دوسری چیز ہماری جو بہت بری ہوتی ہے وہ غیبت، چغلی کرنا، دوسروں پر بہتان لگانا، تہمتیں لگانا، اور ہر سنی بات کو دوسروں میں پہنچا دینا. تو اگر ہم اس سے پرہیز کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایک بہترین عورت بن جائیں گے. اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو ہم بہترین عورت بن جائیں گے. تو جو بھی بہنیں یہ میرا درس سن رہی ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو شکر بجا لانے والی بیوی اور شکر گزار بندی بنائیں. ساتھ ہی اپنے آپ کو وہ ساری خرافات سے بچائیں جو کہ ایک عورت کے اندر ہوتی ہے، جیسے کہ بس ایسے ہی جھوٹ بول دینا، سنی بات کو دوسروں تک پہنچا دینا، دوسروں کی غیبت کرنا، ناشکری کرنا. یہ ساری چیزوں سے ہم بچنے والے بن جائیں. آپ رمضان میں بچے ہیں، آپ رمضان میں اس کی کوشش کیے ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو برقرار رکھیں، اس کو آپ ہمیشہ برقرار رکھیں. اور تیسری وہ چیز جو ہم نے رمضان میں بہت زیادہ ٹریننگ حاصل کی ہے، وہ ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا. پہلے تو ہم نے جو روزہ رکھ کر ہمارے اندر اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر کر کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اور سارے وہ عمل کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، یہ ہم نے کی. تقوی اور حلال اور حرام سے بچنا اور اللہ کے احکامات کو بجا لانا، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں رمضان میں اہم جو ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سحر کرو تو ہم سحر کر لیتے ہیں. اس وقت سے پہلے ہم اس وقت سے 1-2 منٹ بھی آگے نہیں بڑھتے. افطار کرنا اس وقت پر بس ہم کر لیتے ہیں. اور نماز پڑھنا، رات کی نماز پڑھنا، قیام اللیل پڑھنا، یہ ساری کوششیں ہم کرتے ہیں رمضان میں. تو اللہ کے احکامات کو بجا لانے کا جذبہ ہمارے اندر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اور جو جذبے کی پریکٹس ہمارے اندر ہو چکی ہے، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے. اس کو برقرار رکھنے کی کوشش ہوگی رمضان کے بعد. تو میری پیاری بہنوں، جو آپ نے اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لیا تھا رمضان میں، ہر وقت اچھی بات کرنا، اچھے کام کرنا، صبر کرنا، عبادتوں میں مشغول رکھنا، لوگوں کی خدمت کرنا. جب آپ روزہ نہیں رکھتے تھے تو سحر اور افطاری میں ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں بہت ہی زیادہ کوشش کر ان کی خدمت کرتے ہیں. کھانا کھلانا، تحفے تحائف، یہ سارے چیزیں جو ہمارے اعمال تھے، صدقہ خیرات کرنا، حتیٰ کہ ہماری سوچ تک کو ہم نے پاک کر لیا تھا، حتیٰ کہ ہمارے سوچ کو بھی ہم نے صحیح کرنے کی کوششیں کی تھی. تو یہ جو ایمان ہمارا بڑھا ہوا تھا، اس کو ہم برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، اور رمضان کے بعد بھی شیطان کے اس قسموں کو یاد رکھیں گے. تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر سے یہ بتاؤں کہ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا قسم کھائی تھی؟ یہ قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا حتیٰ کہ وہ جہنم کے رسید ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ جہنمی بن جائیں. اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا پیاری بہنوں؟ کہ بھلے تو کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ میرے بندے جو ایمان والے ہوں گے اور جو میری پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ تیری پیروی نہیں کریں گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب تھا شیطان کی اس قسم کے لیے. تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں، اپنے دل کو ٹٹول لیں. کیا جو شیطان رہا ہو رہا ہے اس کو ہم یہ کوشش میں کامیاب ہونے دیں گے، یا ہم اللہ کے مطابق، اللہ کی سوچ کے مطابق، جو ایمان والے بندے جو کہ ہم ہیں، کیا ہم شیطان کے اس قسم کو توڑنے والے نہ بنے؟ تو میری پیاری بہنوں، ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک بہترین انسان، ایک بہترین شخصیت جو ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا تھا رمضان میں، اس کے بعد بھی ہم یہ برقرار رکھیں گے. اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اللہ والی، اللہ کے بندی اور اللہ کو چاہنے والی ہم بنا کے رکھیں گے. تو رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کو کیسے اس طرح بنا سکتے ہیں، اس کے لیے میں چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اگر آپ اپنی عادت میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنی روزانہ کی عادت میں یہ چیزیں اگر آپ اپنے اندر رکھیں گے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ویسے ہی نیک بندی بن کر رہیں گے جو کہ ایک آپ رمضان میں تھے. تو ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ حدیث سے پہلے یہ آپ چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں، پتہ نہیں کسی نے بنایا
تو میری پیاری بہنوں، اس میں کیا دکھایا گیا ہے؟ بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو تھا، پر اس میں بہت ہی اہم میسج ہے ہم سب کے لیے. اس میں بڑا ہی اہم میسج ہے ہمارے لیے. کیا ہے وہ؟ یہاں پہ بتایا گیا کہ رمضان چلا جا رہا ہے اور جو مسلمان ہم ہیں، ہمارے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیک کیئر آف یور ایمان، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، کیونکہ یہی وہ ایسی شے ہے ہمارے دلوں میں جو کہ ہمیں نیکی کے راستے پر دوڑاتی ہے، ہمیں نیکی کے راستے پر برقرار رکھتی ہے. یہ چیز ایمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہونے کا یقین اور ہمیں واپس اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین ہر وقت ہمارے دلوں میں تازہ تازہ رہنا چاہیے. یہ یقین ہمارے دلوں میں اگر تازہ ہوگا تب ہم نیک انسان بنے ہوئے رہ جائیں گے. جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کل آپ مرنے والے ہیں تو آپ کا آج کا عمل کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان ساتوں آسمان کے اوپر ہوگا، یعنی اتنا بلند آپ کا ایمان ہوگا کہ آپ بس پھر سجدے سے اٹھے نا، پھر آپ اپنی مغفرت کی دعاؤں کرتے کرتے آپ اپنی سانس کو چھوڑ دیں. اس طرح آپ کا طرز عمل ہوگا. تو اگر ہمیں یہ ایمان ہو جائے اور ہمارا ایمان کا لیول اس طرح ہو کہ ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ ہمارے امتحان کی جگہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، یہ ساری چیزیں، ان سب باتوں کا یقین ہمارے دل میں اگر پختہ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے نیک بن کر رہنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. ایک حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے دلوں میں پرانی ہو جاتی ہے، اس طرح جیسے کہ آپ کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل میں ایمان کو تازہ رکھ، میرے دل میں ایمان کو بڑھا دے، میرے دل میں ایمان کو برقرار رکھ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ ہمارے دل میں بڑھتا اور گھٹتا ہے جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم نیکی کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے اندر جب یہ ساری چیز آ جاتے ہیں جیسے کہ غصہ، جھوٹ، غیبت، وہ سارے عمل جو ہمیں برائی کے راستے پر لے جاتے ہیں، تب ہمارے دل سے ایمان گھٹتا ہوا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر ہم اپنے نیکی کی عادت کو اور اپنی نیت کو اخلاص کے ساتھ نہ رکھیں تو ہم پورے ایمان سے خارج بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکتا. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہمیشہ کرنی چاہیے، اور وہ سارے عمل ہمیں کرنے چاہیے جس سے ہمارے اندر ایمان کا اضافہ ہو، ہمارے اندر ایمان برقرار رکھے اور بڑھتا ہی چلا جائے. تو ایمان والوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان کے لیے کئی ایسے عمل ہیں جس سے ہم ہمارا ایمان بڑھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری پیاری بہنوں، ہم یہ کوشش کریں گے جس سے ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ بڑھا رہے اور ہمیشہ بڑھتا رہے. کم ہو جائے پھر وہ واپس اپنے اس لیول پہ آ جائے جو پہلے تھا. جو کہ آپ کا ایمان ابھی بہت زیادہ ہے رمضان میں، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کیا چیزیں کرنی ہے میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گی. تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھی اور نیک بندی بنا کے رکھنے کے لیے آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے اچھے دوست، نیک صحبت، اللہ کی یاد دہانی کرانے والے ساتھی. اگر آپ کے چاروں طرف یا آپ کے کوئی دوست یا آپ کے کوئی گھر والے ایسے ہوں جو کہ آپ کو ہر وقت اللہ کی یاد دہانی کرتے رہے، تو پھر آپ کے لیے برائی کے راستے پر چلنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا.
اور آپ کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. یہ میں دنیا کے اعتبار سے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ کہہ رہی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اپنے دوست کو جب آپ چوز کریں تو ایسا دوست آپ چوز کریں جو کہ نیک ہو، جو کہ اللہ سے جڑا ہوا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں تو ان کی باتیں اور ان کا جو ایمان ہے، جس چیز پہ ان کی سوچ ہے، وہی ہماری سوچ بنے گی. ان کی عادت اطوار وہی ہماری عادت و اطوار بنے گی. اسی وجہ سے ہر وقت یہ نصیحت کی گئی کہ جب آپ اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنانا چاہیں تو آپ خود نیک اور صالح بنیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچے وہی سیکھیں گے جو کہ آپ کرتے ہوں. دیکھنے سننے سے ہی ایک انسان سیکھتا ہے. ہمارے جو سینسز ہے، جو ہمارے 5 سینسز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، وہ سارے سینسز سے ہی انسان سیکھتا اور بنتا ہے. وہ ساری چیزوں سے ہی ہم سیکھتے اور وہ ہماری ایک شخصیت بن جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا دوست، آپ کی سہیلی جو ہے وہ عبایا نہیں پہنتی اور بے پردہ وہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ کو بھی لگے گا کہ چلے میں اپنا نقاب اٹھا لوں بازار میں کچھ کھاتے وقت، کوئی حرج نہیں. تو آپ کو یہ چیز بہت ہی آسان لگے گی، اتنی مشکل نہیں لگے گی. ایسا لگے گا آپ کو کہ میں کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہی ہوں، میں کیوں اپنے آپ کو اتنی مشکلات میں رکھ رہی ہوں. اتنی تو چھوٹ ہے اسلام میں کہ میں تھوڑا نقاب اٹھا لوں. نہیں میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹ نہیں ہے. جب نقاب کی بات آئی تو ہم وہ قول لے لیتے ہیں علماء کرام کا جس میں نقاب کی چھوٹ ہو جائے، بلکہ میری پیاری بہنوں یہ نہیں ہے. جب پردے کا حکم آیا تو آیت میں کھلم کھلا یہ بتا دیا گیا کہ تم اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھو، اپنے اوپر چادریں اوڑھ لو اس طرح کہ آپ کے جسم کا کوئی اعضا نہ دکھے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ نہ دکھے. کیونکہ آپ کا چہرہ ہے سینٹر آف اٹریکشن آپ کی پوری باڈی میں. جب آپ کا نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے تو جس سے آپ کا نکاح ہونے لگتا ہے وہ کس چیز پہ آپ کو، یعنی کس چیز کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ آپ کے چہرے کو. یعنی جس سے نکاح ہونے والا ہے اس کو آپ کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ میری پیاری بہنوں ہمارے پردے کا حکم جو ہے وہ پورا پورا پردہ کرنے کا حکم ہے. ویسے ہی دوسری مثال، اگر آپ کے گھر میں جو ہے بہن ہے، ماں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی تو پھر کیسے آپ اپنے آپ کو نمازی بنا کے رکھ سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک نماز آپ چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کے گھر میں وہ ماحول ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے اپنے گھر کا ماحول، اپنے دوست وہی بنا کے رکھیں جو اللہ کی آپ کو یاد دہانی کرا سکے. تبھی آپ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. اور ایک چھوٹا سا سوال میری پیاری بہنوں آپ سب کے لیے، رمضان کی ایسی کون سی وہ عبادت تھی جس سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک محسوس کرنے لگتے تھے اور اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا کے رکھ سک رہے تھے؟ کون سی ایسی عبادت آپ سمجھتے ہیں جو کہ رمضان کی ہے اور جو کہ بہت مختلف ہے غیر رمضان سے؟ نماز پابندی سے وقت سے نماز پڑھنا. اور وقت پہ نماز پڑھنا. بالکل، آپ وقت پہ نماز کیوں پڑھ پا رہے ہیں؟ تہجد. غیر رمضان میں ہم تہجد پڑھتے ہیں جو کہ بھی قیام اللیل کی طرف ہے. تقویٰ، کسی نے کہا تقویٰ تو ہمیں
کسی عمل سے حاصل ہوتا ہے. وہ کون سا عمل ہے جس سے ہمیں تقوی حاصل اور ہوتا ہے؟ باجی کثرت سے استغفار. جی، استغفار کرنا یعنی اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر. تو یہ ساری چیزیں تو ایک بہت ہی مختلف، بہت ہی چھوٹے ٹائم کے لیے ہے، چھوٹے وقت کے لیے ہے. ایسی عبادت جو کہ بہت ہی لمبے وقت کے لیے ہے، جو کہ آپ کو پورا اس وقت تک آپ کو نیک بنا کر رکھتی ہے. روزہ. جی بالکل. روزے ایسا عبادت ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ وقت تک گناہوں سے بچاتی ہے. آپ روزے میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو وقت پر نماز یاد آ جاتی ہے. آپ روزے میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اللہ زیادہ یاد آتا ہے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے اندر تقویٰ ہوتا ہے کہ آپ روزے میں ہیں. یہ روزہ ایک بابرکت چیز ہے، یہ بڑی ہی عظیم اللہ کی عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عبادت کا بدلہ میں خود دوں گا. ہر عبادت کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، پر روزے کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. جیسے کہ آپ کی ایک نماز جو کہ غیر رمضان میں ایک نماز ہی کاؤنٹ ہوگی، وہ رمضان المبارک میں 10 گنا بھی کاؤنٹ ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک کاؤنٹ ہو سکتی ہے آپ کے اخلاص اور آپ کے اس عمل کے مطابق. یعنی اگر آپ بہت ہی اخلاص کے ساتھ اچھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو 700 زیادہ درجات اجر و ثواب ملے گا اس نماز کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے عمل کا بدلہ بتایا، نماز کا، آپ کی دعا کا، آپ کے استغفار کا، ہر چیز کا. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا بدلہ نہیں بتایا میری پیاری بہن. تو روزہ ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا. تو آپ اس روزے کو بعد رمضان میں بھی باقی رکھیں. اور اس کو باقی رکھنے کے لیے میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ اچھی صحبت رکھیں. کیونکہ اب آپ رمضان میں، کیونکہ فرض روزہ ہے، پورا کا پورا مسلمان معاشرہ روزہ رکھتا ہے، اور جو لوگ گلف میں رہتے ہیں ان کو تو مشکل پیش ہی آ نہیں سکتی روزہ رکھنے میں. کیونکہ وہاں پہ ہر کوئی روزہ رکھتا ہے. نہ آپ کو کوئی دکان کھلی دکھے گی جس میں آپ کھا پی سکتے ہیں. میں ریسٹورینٹ اور ہوٹلز کی بات کر رہی ہوں، سارے بند ہو جائیں گے. پھر آپ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ اور اگر آپ باہر نکل کر کچھ کھا پیئیں گے تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی. حتیٰ کہ غیر مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتے، کیونکہ یہ رمضان میں ہر کوئی روزہ رکھتے ہیں اور یہ ماحول خود بخود کریٹ ہو جاتا ہے. تو رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے بڑا ہی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ سب روزہ رکھتے ہیں، سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے روزہ رکھنا. آپ یہ کوشش کریے کہ آپ کہیں اکیلے ہو اور آپ سارے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کہیں گے نا کہ یہ رمضان تو بڑا ہی بے رونق لگ رہا ہے اور مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں، سحر کرنے میں، افطار کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ نیک صحبت نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، اپنے ساتھی بہت ہی وزڈم کے ساتھ آپ چوز کریں. ایک قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف کی آیت 67، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کہ عزیز دوست ہوں گے، کچھ لوگ دشمن بن جائیں گے، کچھ عزیز دوست آخرت کے دن دشمن بن جائیں گے، اور کچھ عزیز دوست ہی باقی رہیں گے.
وہ سارے لوگ جو کہ عزیز دوست تھے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، سوائے ان کے جو حق پر ہے، سوائے ان کے جو تقوی والے ہیں، سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس دن جو ہمارے غیر مسلمان دوست، بہت ساری بہنوں کو غیر مسلمان بھی دوست ہیں اور ایسے بھی دوست ہیں جو کہ عمل نہیں کرتے، تو ان کو اگر آپ اپنا عزیز دوست بنائے رکھیں، وہی عزیز دوست آپ کا دشمن بن جائے گا آخرت میں۔ کیونکہ آپ اس دوست کو کوسیں گے آخرت میں کہ تیری وجہ سے میں نے اللہ سے دوری اختیار کر لی تھی، تیری وجہ سے میں نے یہ عمل نہیں کیا تھا، تیری وجہ سے میں نے اپنا پردہ اٹھایا تھا، تیری وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہوئی تھی کیونکہ تو نے مجھے بازار میں لے گئی تھی، تیری وجہ سے۔ یہ سارے چیز ہم کریں گے آخرت میں۔ ویسے ہی جو آپ کے نیک دوست نیک صحبت رہیں گے، آپ انہیں گلے سے لگائیں گے اور آپ ان سے خوش ہوں گے، آپ ان کو اسی طرح محبوب رکھیں گے جس طرح آپ کو اس دنیا میں تھے، اگر وہ حق پر تھے، کیونکہ انہوں نے آپ کی یاد دہانی کرائی تھی اس دنیا میں۔ انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ میری پیاری بہن چلو نماز پڑھتے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، چلو روزہ رکھتے ہیں، چلو ہم یہ عبادت کرتے ہیں، مل کر ہم چیریٹی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سارے چیز ہوں گے جب آپ کی دوستی اچھی ہوگی، تب آپ کی صحبت نیک ہوگی۔ اور ایک میری پیاری بہن، میں آپ کو بڑی ہی اہم چیز بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو کہ اسلام کو اہم نہیں رکھتے اور جو کہ اسلام کے احکامات کو بجا نہیں لاتے اور حلال اور حرام سے نہیں بچتے، اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر بھی وہ اسلام کی اہمیت نہیں۔ جیسے کہ اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، اس سہیلی کے ساتھ جو عبایا نہیں پہنتی، یا آپ اپنی بچی کو اس سہیلی کے ساتھ بھیج رہے ہیں جو عبایا نہیں پہنتی، تو اس کا مطلب کیا؟ آپ نے اس عبایا اور اس پردے کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، اس کی عظمت آپ کے دل میں ہے ہی نہیں۔ آپ تو وہ عبایا پہننے والی اور نہ پہننے والی کو برابر قرار کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والی اور نماز نہ پڑھنے والی برابر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو نیک رکھیں، نیک صحبت میں رکھیں۔ اگر کوئی بری عادتوں میں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اچھی عادتوں کی طرف لائیں، اور اگر وہ آنے والے ہیں تو اپنے ساتھ رکھیں، اگر نہ آنے والے ہیں تو پھر بھی آپ انہیں بتا دیں پر اپنا دوست نہ بنائیں، ان کو اپنا عزیز نہ رکھیں، کیونکہ آپ کا ایمان بھی یہ درجے پر نہیں پہنچا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں۔ وہ صرف نبی تھے میری پیاری بہنوں جو کہ اس درجے پر تھے اور وہ اس طرح عمل کر سکتے تھے، پر ہمارے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری چیز جو ہم کریں گے وہ ہے روزہ۔ پہلی تو اچھی صحبت، نیک دوستانہ اور گھر کا ماحول نیکی کا ہم کوشش کریں گے۔ دوسری چیز وہ عظیم عبادت جو ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی، وہ روزہ۔ ہم روزہ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ غیر رمضان میں بھی ہم روزہ رکھیں۔ کیسے؟ کئی ایسے روزوں کی فضیلتیں حدیث اور قرآن میں بیان کی گئی تھی کہ اگر وہ روزے رکھے جائیں تو اس طرح ثواب ہوگا۔ تو وہ سارے روزے ہم ہماری زندگی میں رکھ سکتے ہیں تاکہ رمضان کے آنے تک ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھیں، اور رمضان کے آنے تک اپنے آپ کو ہم پوری اس روحانیت میں رکھیں جو کہ رمضان میں ہمارے اندر ہوتی تھی۔ رمضان کے آنے تک وہ ساری عبادتوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے چلے جائیں آپ جو کہ آپ رمضان میں کرتے تھے، اور اس میں سب سے بڑی تھی روزہ۔ تو آپ روزے میں ہر چیز سے بچتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آپ سے لڑے جھگڑے یا بری گفتگو کریں یا آپ کو برے الفاظ سے پکاریں تو آپ کیا کہیں؟ انی صوم، میں روزے میں ہوں۔ اس کو جواب نہ دیں، یعنی آپ برائی سے بچ رہے ہیں۔ کیسے؟
برے بات کا جواب آپ برائی سے نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ برائی سے بچ رہے ہیں کہہ کر کہ میں روزے میں ہوں. یہی چیز آپ غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں. یہی چیز آپ غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں. وہ سارے روزے میں آپ کو بتاؤں جو کہ سنت سے ثابت ہے, جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو پہلا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے فوراً عید کے بعد وہ ہے ماہ شوال. ماہ شوال, تو ماہ شوال اگلا مہینہ ہے جو کہ رمضان المبارک کے بعد ہے. اور اس ماہ شوال کی روزے رہنے کی جو فضیلت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر وہ شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس نے ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر آپ رمضان کے 30 روزے رکھیں اور پھر شوال کے 6 روزے رکھیں تو آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے پورے 1 سال کے روزے رکھے. تو اس کا مطلب ہر سال اگر آپ یہ معمول اپنا زندگی کا رکھیں گے تو اس طرح کہ آپ پوری زندگی روزے رکھیں. وہ اور ہے جو کہ آپ نابالغ تھے, یعنی جب آپ چھوٹے تھے تب تو آپ نے روزے نہیں رکھے تھے, تو آپ اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب آپ کا شروع ہو رہا ہے کب سے؟ جب سے آپ شعور پائے ہیں, جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں, تب سے آپ کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہے. اور امید کرتی ہوں تب سے آپ سب نے روزے رکھے ہیں. تو اگر آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں تو آپ ان سب کی ساری قضا کریں. اور جو روزے ہمیں چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں وہ روزے بھی رکھیں. تو آپ پہلے یہ کریں کہ آپ کے چھوٹے ہوئے روزے رکھیں, پھر آپ شوال کے روزے رکھیں. آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھیں, اس کی گنتی آپ پوری کریں, پھر آپ شوال کے روزے رکھیں. تو عید کے فوراً بعد آپ شروع کر سکتے ہیں یہ روزے رکھنا. تو پہلی ہماری یہ عبادت ہونی چاہیے رمضان کے فوراً بعد. ہم اس رمضان کی کیفیت کو نہ چھوڑنے کے لیے شوال کے روزے ہم رکھیں گے ہی رکھیں گے. اس کے ساتھ میری پیاری بہنوں, شوال کے بعد کیا پھر؟ ماہ شوال کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ یاد ہے ہمیں رمضان, یاد ہے ہمیں سارے اسلامی مہینے جنوری فیبروری تو ہمیں یاد ہے. کون سا بندے مہینہ ہے؟ نواز, محرم. جی بندے نواز, پتہ نہیں کس نے کہا تھا. میری پیاری بہنوں, ہم ہے نا انشاءاللہ یہ ارادہ کریں اور یہ چیز آپ فوراً اس درس کے ختم ہونے کے بعد کر لیں کہ آپ 12 مہینے کے نام یاد دہانی کر لیں. بندے نواز اور کیا کہتے ہیں وہ, کسی کا مہینہ, اس کا مہینہ, کنڈوں کا مہینہ, اس طرح یہ سارے یہ یاد نہ رکھیں, بلکہ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, اس طرح آپ یاد رکھیں. بہت سارے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے, امیجز مل جائیں گے, اور کوشش کریں یاد رکھیں, اور یہی یاد رکھیں. آپ دوسرے الفاظ یاد نہ رکھیں اس کے کوئی چیز. تو اس کے بعد ہے ذی القعدہ, تو اس مہینے میں بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کی 3 روزے رکھا کرو. 3 روزے ہر مہینے کی 13, 14 اور 15, جسے ایام البید کہا جاتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ ہم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھیں, جو کہ ہر مہینے کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ ہے. یہ 3 تاریخ کے روزے رکھنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے. تو آپ یہ ذی القعدہ سے نہیں بلکہ شوال سے بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ شوال کی 13, 14, 15 کو شوال کے 3 روزے لے لیں تو آپ کو دگنا ثواب مل جائے گا کہ آپ نے شوال کے بھی روزے رکھے, پھر ایام البید کے بھی آپ نے روزے رکھے.
تو آپ 13, 14, 15, 16, 17, 18 اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں, یا پھر تھوڑا پہلے شروع کر کے 3 اس طرح اینڈ کریں جو کہ 13, 14, 15 میں گرے. تو اس طرح آپ ایام البید کے روزے رکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ روزے کب رکھے جاتے ہیں, کیوں 13, 14 اور 15 تاریخ لی گئی ہے؟ تو یہ 13, 14 اور 15 تاریخ وہ ہے جب کہ جو چاند ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ برائٹ, یعنی بھرا ہوا, فل مون, یا پھر اس کو فل مون ڈیز کہتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے چاند, آپ کو اس امیج میں سمجھ آ رہا ہوگا. اس طرح چاند ہوتا ہے کہ مکمل وہ اپنی پوری شکل میں ہوتا ہے چاند. اسے ہم کہتے ہیں ایام البید. تو ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 کو اپنا معمول بنا لے کہ آپ روزہ رکھیں میری پیاری بہنوں. کوشش کریں کہ آپ روزہ رکھیں. کبھی کبھار وہ چھوٹ جاتے ہیں, شرعی عذر ہے, کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو شرعی عذر بھی ہو پر آپ کی نیت تھی, پھر بھی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا. اس کے ساتھ جو نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں, جو اور زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہوں, جو اللہ سے اور جڑنا چاہتے ہوں, وہ اس سے زیادہ بھی عمل کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ روزہ پیر اور جمعرات کا. پیر اور جمعرات کے روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پیر اور جمعرات کے روزہ رکھا کرتے تھے, بہت ہی زیادہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے. تو ہم یہ سنت کو اپنی زندگی میں پھر سے زندہ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. ایک حدیث کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہمارے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. تو ہمارے اعمال بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر پیر اور ہر جمعرات کو پیش کیے جائیں گے. تو آپ بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو آپ روزے سے رہیں. پھر اللہ کے پاس جو بدلہ ہے روزے کا آپ کو پتہ ہی ہے میری پیاری بہن. تو یہ آپ کوشش کر سکتے ہیں, شوال کے روزے رکھیں, ایام البید 13, 14, 15 وہ مس ہو گیا تو کم از کم ہر پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں. پھر اس کے بعد ہے آخری مہینہ. اس سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ ہے, ہر سال کا جو آخری مہینہ ہے ذو الحجہ. تو اس مہینے میں ایک خاص دن ہے جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں, ہے نا؟ کون سا دن ہے وہ؟ ذو الحجہ کا کون سی تاریخ ہے وہ؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ 10 محرم. جی, یہ 10 محرم نہیں بلکہ یہ 9 ذو الحجہ ہے. جی, یوم عرفہ. آپ نے جو کہا وہ یوم عاشورہ ہے. تو 9 تاریخ ذو الحجہ کی اسے ہم کہتے ہیں یوم عرفہ, جہاں پر سارے حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی جیسے کہ ایک ریگستان کی ریت. تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ریگستان کی ریت کس نمبر میں ہوگی, کیا تعداد میں ہوگی؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ بھی ایک بڑی عظمت والا دن ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ہم دروس رکھیں گے آپ کو, اس دن کے آداب اور اس دن کی فضیلتیں اور اس دن میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے, جو کہ پورے کے پورے 10 دن ہیں, 10 blessed days of ذو الحجہ. یہ ذو الحجہ کے 10 عظمت والے دن, یہ فضیلت والے دن کا آپ کو انشاءاللہ دروس رکھا جائے گا. بس اس کے بارے میں مختصر میں یہ بتاؤں کہ اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بدلے میں ہمارے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ حق بات ہے,
تو آپ کے گزشتہ سال کے پچھلے سال کے پورے گناہ معاف ہو سکتے ہیں پیاری بہنوں. سارے صغیرہ گناہ جو آپ نے جانے انجانے میں کیے، چھوٹے موٹے جھوٹ بولنا یا پھر کچھ کسی کو تکلیف دے دینا، کسی پر غصہ کر جانا، بچوں کو تکلیف دے دینا، کسی کا حق تلفی کرنا، اپنے گھر والوں کی، خود اپنے گھر والوں کی، تو یہ سارے آپ کے چھوٹے موٹے کوتاہیاں، آپ کی چھوٹی موٹی صغیرہ گناہیں سارے معاف ہو جائیں گے، جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کیے ہیں سارے سال کے. تو آپ کیا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، پورے سال کے آپ کے صغیرہ گناہ سارے کلیئر ہو گئے، آپ کی پوری کتاب کلین ہے، پھر سے وائٹ ہو گئی ہے وہ صغیرہ گناہوں سے. کبیرہ گناہوں کی بات اور ہے، آپ کو توبہ کرنا ہوگا، اور کبیرہ گناہ کوئی ایسے نہیں ہوتے جو کہ آپ بھول سکتے ہیں. کبیرہ گناہ ہوتے ہیں بڑے، اور آپ کو یاد بھی ہوتے ہیں وہ. اگر آپ تھوڑا بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے بیٹھ جائیں اور کچھ آپ عبادت کریں تو آپ کو یاد آ جائیں گے وہ گناہ. جیسے کہ کئی حاجی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ کعبے کا غلاف پکڑتے ہیں اور جب پہلی نظر ان کی کعبے پہ پڑتی ہے تو سارے گناہ انہیں یاد آ جاتے ہیں، سارے اپنے کبیرہ گناہ یاد آ جاتے ہیں. تو کبیرہ گناہوں کے لیے آپ کو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے توبہ، ہمارے دل کی ندامت کی ضرورت ہے، تبھی کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. پر ہمارے لیے بہت بہترین تحفہ ہے کہ ہمارے صغیرہ گناہ جو کہ ہم بھول جاتے ہیں، جانے انجانے میں کر دیتے ہیں، وہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. یہ عظمت، یہ ہے تحفے جو ہمیں روزوں کی بابرکت سے ملتے ہیں. ویسے ہے دوسرا، نیکسٹ جو دوسرا سال شروع ہوگا اس کے بعد، محرم سے جو شروع ہوگا دوسرا سال، اس میں بھی ایک دن ہے جو کہ 10 محرم کے دن سے جانا جاتا ہے، جو کہ یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورے کا دن، یوم العاشورہ. تو یہ دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں بھی کئی احادیث موجود ہے، اور اس دن کیا کیا ہوا تھا، کئی ایسے واقعات ہیں اسلام کی ہسٹری میں. انشاءاللہ اس کی بھی یاد دہانی ہم آپ کو کرائیں گے مخصوص دروس میں. بس اس مہینے کے اس دن کا روزے کی میں فضیلت آپ کو بتا دوں کہ اس دن کے روزے رکھنے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ، آپ کے سارے آنے والے سال کے گناہ کی تلافی کر دے گا، سارے آپ کے آنے والے سال کے گناہ معاف کروا دے گا. تو دیکھیے یہ کتنا بہترین موقع ہے ہمارے لیے، آگے پیچھے، آگے اور پیچھے. تو یہ تو اہم ہے. اس کے ساتھ شوال کا مہینہ ہے. باقی دنوں میں ہم کیا کریں؟ باقی دنوں میں ہم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، یا کم از کم مہینے کے ایک پیر ایک جمعرات کا روزہ رکھیں، یا ہر مہینے کے 13، 14، 15 اس کا روزہ رکھیں. تو کوشش کریں جیسا اللہ نے آپ کو استطاعت دی، جیسا اللہ نے آپ کو طاقت دی، قوت دی، اس طرح آپ رکھیں. شرعی عذر یا آپ کی صحت کی مشکل ہے تو پھر کوئی اس میں یہ روزے فرض تو ہے نہیں، صرف نفل ہے. آپ کو اس کی پوچھ نہیں ہوگی اگر آپ نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے، آپ کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور آپ کے صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، یہ سارے آپ کے لیے روزے ہیں. اور آخر جو اور ایک مہینے کی فضیلت ہے وہ ہے مہینہ شعبان کی. اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کون سا مہینہ ہے یہ؟ رمضان سے پچھلا، رمضان سے ایک پہلا. تو اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کے بعد کوئی روزہ نہ رکھا جائے. 15 آخری ہے، اس سے پہلے آپ جو بھی جتنے بھی چاہیں آپ روزے رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. تو فائنل میں آپ کو بتا دوں اس مہینے کے بعد جو بھی خلاصے سے ہم نے ابھی بات کی ہے روزے رکھنے کی، وہ ہے رمضان کے 30 روزے، پھر شوال کے روزے، اور قضا ہم اس سے الگ کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے وہ رکھیں گے، اور شوال کے بھی رکھنا ہے. پھر 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اور
پیر اور جمعرات ہر ویک کی جو بھی پیر اور جمعرات آتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کی جو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور 10 محرم جو کہ یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور شعبان کی جو کہ پہلے کے 15 دن کے روزے ہیں۔ تو یہ عظیم عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پھر سے برقرار رکھنے کے لیے اور پھر سے رمضان تک پہنچنے تک اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ تقوی والے بنا کے رکھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پھر سے روزے رکھیں اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی فرض نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے رمضان میں کی، جب میں نے سوال کیا تھا کہ کون سی عبادت تھی جو کہ آپ کو اللہ سے بہت زیادہ جوڑ رہی تھی اور بہت زیادہ آپ اپنے آپ کو نیک محسوس کر رہے تھے، تو بہت ساری بہنوں نے جواب دیا کہ قیام اللیل۔ آپ نے کہا تراویح۔ کیا ہے یہ؟ رات کی نماز، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی پڑھا کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اگر رمضان میں آپ پڑھیں گے رات کی نماز تو آپ اسے کہیں گے تراویح، اور آپ غیر رمضان میں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے تہجد، تو آپ اسے کہیں گے تہجد۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ تہجد رات کے کسی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے آپ تہجد فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو تہجد بھی 8 رکعت ہے، جیسے کہ آپ کو تراویح میں دیکھے ہیں آپ نے 8 رکعت۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی کئی ایسی قرآن کی آیتوں میں ذکر کیا ہے، وہ جو اللہ کے سامنے رات کے قیام کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے سامنے رات کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کی فضیلتیں بیان کی۔ ویسے ہی مطلب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ رات کا قیام کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوتے ہیں۔ ویسے ہی حدیث میں اس کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی۔ جی، تو تہجد کی کیسے اس کی فضیلتیں بیان کی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ کبھی تہجد چھوڑا نہیں کرتے تھے، اور یہ ایک وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ایک وقت ہے جس میں مغفرت قبول کی جاتی ہے، یعنی آپ کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہے نا پہلے عرش پر آتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں تہجد کی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کوشش کریں کہ غیر رمضان میں بھی اس نماز کو قائم رکھیں۔ اگر آپ تہجد کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے اور تہجد پڑھنے کی آپ کوشش کریں گے تو کم از کم آپ سے یہ ہوگا کہ کبھی آپ کی زندگی میں فجر نہیں چھوٹے گی۔ جس انسان کی تہجد کی کوشش ہوگی اس انسان کی زندگی میں کبھی فجر نہیں چھوٹے گی، کیونکہ کبھی اگر آپ کی آنکھ بھی لگ گئی اور آپ اٹھ نہیں پائے تو کم از کم کچھ دیر کے بعد آپ اٹھ جائیں گے، اور وہ دیر ہوگی فجر کا وقت۔ جیسے کہ ہم انسان کے لیے ہمیشہ اس چیز کی کوشش ہونی چاہیے جو کہ بڑی چیز ہے، جو کہ عظیم چیز ہے۔ اگر ہم اس بڑی چیز کی کوشش کریں گے تو کم از کم ہم کچھ چھوٹی چیز تک پہنچ جائیں گے، کم از کم ہم کچھ چھوٹی چیز تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے دعاؤں میں آپ کو کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو جنت الفردوس کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو آپ دعا کریں گے، جو آپ ذہن بنائیں گے، ویسی ہی آپ کی کوشش ہوگی، اور بڑی چیز کے لیے آپ کوشش ہوگی تو کم از کم آپ چھوٹی چیز تو کریں گے۔ تو اس وجہ سے میری پیارے بہنوں، یہ عہد کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی آپ تہجد کا اہتمام کریں گے۔ تہجد کے اہتمام کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں تہجد کی،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ دوسرے نماز ہے اس میں کاہلی کریں، دوسرے نماز کو اس طرح پڑھیں کہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، خشوع اور خضوع کے بغیر، اور آخری وقتوں میں، اور کبھی بازاروں میں، کبھی کسی کام سے، یا کوئی رشتہ دار آنے سے، یا کوئی رشتہ دار کے یہاں جانے سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ شادیوں میں اور بہت سارے جگہوں پہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں جس سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کیا رمضان میں آپ کی نماز چھوٹی؟ نہیں، بہت ہی کم ہوں گے جن کی نمازیں رمضان میں چھوٹی ہوں گی۔ فرض نمازوں کی بات میں کر رہی ہوں۔ اگر آپ کہیں جائیں گے بھی رمضان میں، پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ ان کے گھر بھی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ بازار میں ہو تو آپ دکاندار سے تھوڑی اجازت پوچھ لیں گے کہ مجھے تھوڑی جگہ دے دیں کہ میں یہاں نماز پڑھ لوں، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں گھر جا کر نماز پڑھوں، میرے عصر کا وقت ختم ہو جائے۔ تو اس طرح کوشش ہوتی ہے ہماری رمضان میں، تو پھر یہ کیوں نہ کوشش ہو ہماری غیر رمضان میں؟ ہم کیوں شرماتے ہیں بازار میں نماز پڑھنے سے؟ ہم کیوں شرماتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے گھر نماز پڑھنے سے؟ ہم کیوں شرماتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار جب ہمارے گھر آئے اور اذان ہو رہی ہے تو ہم بات کیے بنا اذان کو سنیں اور اذان کا جواب دیں، اور ہم فوراً نماز کی تیاری کریں اور اس رشتہ دار کو بھی نماز کے لیے تیار کریں؟ پھر ایک بات آتی ہے کہ نیک صحبت، اگر وہ نیک صحبت والی رشتہ دار آئی ہو آپ کے گھر میں، یا پھر آپ کی ایسی دوست آئی ہو جو کہ نیک ہو، پھر تو آپ کو اتنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے بھی ہمیشہ کہا گیا ہے کہ نیک صحبت رکھیں اور اپنی نمازوں کی کوشش اس طرح کریں جیسے کہ آپ رمضان میں کرتے تھے، کیونکہ رمضان میں سب پڑھتے ہیں، اگر ہم نہ پڑھیں تو شرمندگی کی بات ہے، پھر غیر رمضان میں نہ پڑھیں تو شرمندگی کی بات نہیں ہے کیا؟ رمضان میں فرض نہیں ہے ہماری نماز، بلکہ پورا سال ہماری نماز، پوری زندگی، پورے مرتے دم تک ہماری نماز فرض ہے، ہماری نماز ہمارے لیے فرض ہے۔ تو نماز پڑھیں، کسی حال اسے نہ چھوڑیں، کسی حال اسے نہ چھوڑیں۔ کبھی ہمیں بھوک لگی، ہم کھانا نہیں چھوڑتے، ہم تین وقت برابر کھاتے ہیں۔ رشتہ دار آئے، اہتمام کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ پکا کر، اور بہت زیادہ ہم ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں کھلانے پلانے کا۔ نماز بھی یہ چیز ہے، دونوں مل کر آپ پڑھیں، دونوں مل کر آپ دعائیں کریں، اجتماعی دعا کی بات نہیں، بس اپنی اپنی دعا کریں پر مل کے کریں، تو اس میں بھی برکت ہے، اس میں بھی برکت ہے۔ پھر میری پیاری بہن، چوتھا جو عمل جو آپ کو کرنا ہے، چوتھا جو عمل جو آپ کو کرنا ہے غیر رمضان میں بھی، وہ ہے قرآن کی تلاوت، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم اتنی زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اتنی زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن ختم کرو، دو قرآن ختم کرو۔ کچھ لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو تھوڑا سمجھیں، تو یہ کوشش ہمیں غیر رمضان میں بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کے اتنی فضیلتیں ہیں، آپ نے بہت سنی ہوگی کہ قرآن آپ کے لیے آپ کے قبر میں اللہ سے مغفرت مانگے گا، یعنی اللہ سے لڑے گا جب تک آپ کی مغفرت نہ ہو جائے۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھے ہمارے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکام بیان کیے ہیں اس کتاب میں۔ یہ ہمارے لیے کتاب ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول و عادات بنا کر بھیجے۔ آپ قرآن پڑھنے سے آپ کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ بلند ہوگا، بہت زیادہ بلند ہوگا۔ یہی نہیں، اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی، آخرت اور
اس دنیا میں آپ کا درجہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ بلند ہوگا. جب آپ کہیں جاتے ہیں اور کسی نے آپ کو انسٹرکشن دیے ہیں، جیسے کہ آپ کوئی نئی جاب جوائن ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ لوگ ایک اگریمنٹ دیتے ہیں، اس میں سارے انسٹرکشنز لکھے ہوتے ہیں، اور اتنے خراب سینٹینسز میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ ہی نہیں آتے ہیں. تو آپ اس کو دوہرا کر پڑھتے ہیں. ایک دفعہ ایسے پڑھ کے دیکھتے ہیں، پھر ایک دفعہ ایسے پڑھ کے دیکھتے ہیں، پھر توڑ کے پڑھتے ہیں اس کو، اور پھر کسی سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ ہاں اچھا یہ مطلب ہوگا اس کا، اچھا کیا یہ بھی ہے اس کے اندر؟ اس طرح پوچھتے ہیں. اگر میں اس وقت سے 1 گھنٹہ لیٹ جاؤں تو کیا ہوگا؟ ہم پوچھتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں. ہمارے کلیگز جو ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں انہیں پوچھتے ہیں کیا ایسا ہوگا؟ اچھا میں یہ کر سکتی ہوں، میرے حدود کیا ہے؟ اگر میں یہ حدود کی پامالی مطلب یہ کروں گی میں تو یہ ہوگا، کیا میری نوکری چلی جائے گی؟ کیا اگر آپ کہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے وہاں کے بھی اصول ہوں گے. کوئی یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اصول ہوں گے، اس اصول کے مطابق اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ وہاں سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. آپ کو وہی اسکول ڈریس پہن کر جانا ہے اور اس طرح ہی آپ کو عمل کرنی ہے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہر اصول و آداب کو. پھر میری پیاری بہنوں یہ تو آپ کی زندگی کا اصول ہے، پوری زندگی کا اصول ہے. اس اصول کو آپ سمجھیں گے نہیں تو کیا عمل کریں گے؟ نماز فرض ہے، پتہ چلا قرآن سے. روزہ فرض ہے، یہ بھی پتہ چلا قرآن سے. ہمیں حج کرنا ہے، یہ بھی پتہ چلا قرآن سے. جھوٹ نہیں بولنا، اور ہمیں پردہ کرنا ہے. ہر احکام اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ہر احکام ہمیں قرآن سے ہی پتہ چل رہا ہے. پھر ہم کیوں اسے پیچھے چھوڑتے ہیں؟ ہم کیوں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو بس یہ عہد کر لیجئے کہ رمضان کے بعد بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے. تلاوت کم از کم ایک رکوع بھی میں نہیں کہوں گی، ایک آیت، کیونکہ کبھی آپ سفر میں ہو سکتے ہیں تو آپ کو قرآن کھول کر پڑھنا نہ ہو، اور اتنا وقت بھی آپ کو نہ ملے، 5 منٹ بھی آپ کو نہ ملے شاید، تو آپ کم از کم ایک آیت بھی اپنا ایک لمٹ رکھ لیں روزانہ. تو آپ جلدی سے اپنے موبائل میں کھول کے چلو میں ایک آیت پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح ریسٹرکٹ کر لیا، اپنے آپ کو اس ادب میں لا لیا کہ میں ایک آیت روزانہ پڑھوں گی، ترجمہ بھی پڑھوں گی اور اس کی تلاوت بھی کروں گی. تو یہ کوشش رکھیے میری بہنوں، یہ کوشش رکھیے میری بہنوں. پھر دوسری چیز جو کہ 5th پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اتنے مشکلات آپ کی آسان ہوں گے. سب سے بڑی جو مشکل آپ کی ہے وہ آپ کے دل کی ہے. تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو آپ کے دل کو سکون اور اطمینان آئے گا. آپ کے دل ایک جگہ ثابت قدم رہیں گے. آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے، جو کہ اللہ کے ذکر سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ ہر وقت بے چین، بے قرار اور دل کے سکون سے دور ہوگا. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، جو صبح شام کے اذکار ہے اور مختلف اذکار ہے جس کی فضیلتیں بیان کی گئی اور جس کی حدیث سے صحیح ہونے کی سند موجود ہے، وہ سارے ذکر آپ کریں. آپ کو زیادہ مشکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے ذکر، سارے اذکار بہت سارے گروپ میں بھیجے گئے ہیں، بس وہی کھول لیں اور روزانہ پڑھیں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو ساری ٹریننگ تھی، جو آپ کا کورس ورک تھا، جو آپ کا میٹیریل تھا، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ نے پورا کورس لے لیا ہے. یہ کورس کو اب عمل کے مطابق ایک نمونے کی زندگی آپ کو گزارنی ہے. یہ عمل کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے. تو آپ سارے وہ اذکار جو کہ آپ کو PDF کی شکل میں، امیجز کی شکل میں بھیجے گئے ہیں گروپ میں، تو آپ کیا کریں، روزانہ صرف ایک ہی امیج دیکھیں اور یہ
वाला मैं जिक्र आज करूंगी। कितने दफा पढ़ना है, 500 दफा या 100 दफा, आपकी मर्जी है, या फिर बिना आप काउंट करे भी पढ़ सकते हैं अपने उंगलियों पे, जो भी आपका दिल चाहे, जैसे आपका दिल चाहे। अलबत्ता जो सुन्नत से साबित है सुबह और शाम के अज़कार, वो अपनी जिंदगी में जरूर शामिल रखें, क्योंकि इन अज़कार की बड़ी फजीलतें हैं। ये आपको बहुत सारे हसद, नजर और जो वबाल है, वो सारी चीजों से हिफाजत आपकी करती है और आपको अल्लाह से ज्यादा जोड़ते हैं। फिर हमारी जो बहुत ही अच्छी इबादत थी और एक रमजान में, वो सदका खैर खैरात करना। मैंने देखा है, अभी हाल में मैंने देखा है कि एक शख्स ने क्या किया कि वो रोजाना हर रमजान की रात को जाते और एक गरीब को ढूंढकर, कोई लेबर या कोई वेटर, उसे ढूंढकर कुछ पैसे दिया। रमजान की पहली रात से लेकर आखिरी रात तक यही मामूल, हर दिन अलग अलग पर्सन को। तो ये भी एक आदत है सदका और खैर खैरात करने की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खातिर अपने माल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा अजीज रखा है हमारे लिए, वो अल्लाह के लिए खर्च करना, वो अल्लाह के बंदों के लिए खर्च करना, गैर रमजान में भी अल्लाह के खातिर सदका करना, चैरिटी करना, ऐसा है जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कर्ज हसना देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि कौन है जो कि मुझे कर्ज हसना दे, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कर्ज दे। कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज देना चाहे? इसका बदला क्या होगा आप सोच सकते हैं, आखिरत में क्या बदला अल्लाह हमें देगा इस कर्ज हसना का। तो कोशिश करें कि गैर रमजान में भी रोजाना ना हो, कम से कम हफ्ते में एक दफा एक दिन मुकर्रर कर लें। जुमा के दिन बहुत सारे लोग आते हैं पूछने के लिए आपके घरों के पास, या कोई जुमेरात को आते हैं, कहीं भी, या कोई चैरिटी बॉक्स में आप डाल दें हर हफ्ता, हर महीना, रोजाना के हिसाब से, कि मैं हर दिन 1 रुपया या फिर 10 रुपए मैं निकाल के हर हफ्ते का 100 रुपए मैं खर्च करूंगी अल्लाह के राह में। कभी मस्जिद में दें, कभी यतीम और मिस्कीनों पर खर्च करें, कभी जरूरतमंद को दे, कभी मुसाफिर को दे, कभी रिश्तेदारों की मदद करें। पूरा महीना जमा करें, 1000 रुपए हो गए, किसी रिश्तेदार को दे दे जो कि गरीब है, जो कि मिस्कीन है, जो कि यतीम है, या कोई मुसाफिर को दे दे, कोई मांगने वाले को दे दे। इस तरह आप कर सकते हैं, हर तरह से आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। और आखिरी चीज जो कि हम बहुत ही ज्यादा इस महीने में कर रहे थे, वो थी दुआ। तो ये हमें गैर रमजान में भी बरकरार रखनी है कि हम गैर रमजान में भी बहुत ज्यादा अल्लाह से दुआ करेंगे, सबसे ज्यादा अपनी मगफिरत के लिए, अपनी तौबा के लिए हम दुआ करेंगे। उसके बाद अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे अंदर ईमान बढ़ा दे, हमारे अंदर, हमारे दिलों में सुकून, हमारे दिल को मजबूत कर, हमारे नफ्स पर काबू लाना हमारे लिए आसान कर दे। इस तरह हम दुआएं करेंगे और अल्लाह से हमारे मुश्किलात, हमारे जो भी तकलीफात है, उनकी बातें हम करेंगे। और आपने कई ऑडियोस में और कई दुरूस में सुना होगा कि आप किस किस तरह से, किस किस वक्तों में और किस किस आदाब में आप दुआ कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है आप ही बेहतर जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर आपको आपकी तकलीफ पूछता है, तो आपके शौहर या आपके बच्चे उसका जवाब नहीं देते, आप उसका जवाब देते हैं। भले ही वो जवाब दो, फिर भी डॉक्टर आपसे पूछते हैं तुम्हारी तकलीफ क्या है, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ तुम खुद ही समझ सकते। तो वो सारी तकलीफात, वो सारी ख्वाहिशात, वो सारे मुश्किलात अल्लाह के सामने रख दे। वो है कबूल करने वाला, वो है कबूल करने वाला। वो कह रहा है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ, मैं मुआफ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कह को तो देखो, मैं तुम्हें अता करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह उससे जुड़ जाएं आप, इस तरह अल्लाह से जुड़ जाएं। चलते फिरते दुआ कर लें अल्लाह से,
چلتے پھرتے ہر وقت دعا کریں. تو یہ ساری پوائنٹس ہیں میں نے آپ کے لیے کلیکٹ کیے ہیں. تو آپ اسے کہیں لکھ لیں, ایک چھوٹا سا چارٹ بنا لیں اپنے گھر میں کہ سب سے پہلے میں اچھا دوستانہ رکھوں گی, اور میں انشاءاللہ روزے رکھوں گی, اور میں انشاءاللہ نماز کی پابندی کروں گی. یہ ساری چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ دیکھیں کہ کیا میں نے یہ عمل کیا یا مجھ سے کوتاہی ہو گئی آج. ہر روز اپنا جائزہ لے لیں, ہر روز اپنے آپ کو ٹٹولیں, تو آپ انشاءاللہ پھر تو آپ کو شیطان ہرا نہیں سکتا, پھر تو آپ شیطان کے اس قسم کو توڑنے والے بن جائیں گے. تو اس طرح آپ مضبوطی سے اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں گے تو آپ کو پھر کوئی اللہ سے دور ہونے نہیں دے گا. ہر مسلمان, ایک مسلمان دوسرا مسلمان جب جڑ کے کام کریں گے تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کے راستے سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جڑ کے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں, جڑ کے اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جائیں, اللہ سے بہت زیادہ وہ سارے عمل کریں جو کہ ہم نے ابھی ذکر کیے. آخری بات میں آپ سے کہوں گی کہ یہ سارے جو آپ کے عمل میں نے ابھی بتائے ہیں, ان سارے عمل میں 2 چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ. سب سے پہلا اخلاص. اپنی نیت کا خیال رکھیں. اخلاص سے نیت, ہر وہ اچھا عمل اللہ کے خاطر, صرف اور صرف اللہ کے خاطر. کوئی رشتہ دار میرے گھر آئے, میں ان کے لیے کچھ اچھا پکاؤں گی اسی وجہ سے کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ میں نے مسلمان کی مہمان نوازی کی, میں نے اس مسلمان کو کھلایا پلایا اور اللہ اس سے خوش ہوگا. تو یہ نیت ہو. میں آج روزہ رکھوں گی اس لیے کہ میں اللہ سے قریب ہوں, میں کسی کو تحفہ دوں گی اس لیے کیونکہ یہ ایک مسلمان کا حق ہے, اس سے محبت پھیلے گی, اس سے مسلمانوں میں ایک جڑ کے رہنے کی عادت پیدا ہوگی. تو یہ نیتیں ہم بنائیں تو ہر ہماری عمل کے پیچھے اخلاص نیت کا ضرور دھیان رکھیں. ہر بار اپنے ذہن کو ٹٹولیں پھر سے کیا میں نے صحیح نیت کی؟ اگر غلط بھی نیت کی میری شروعات میں, ارے میری سہیلی خوش ہوگی, یہ تو ہونی چاہیے نیت, یہ بھی, پر یہ دوسرے درجے پہ ہے. یہ جو میری سہیلی خوش ہوگی تو وہ دوسرا درجہ آئے گا اس کا. پہلا جو ہو, اللہ خوش ہوگا کہ یہ مسلمان ہے, پھر دوسرا یہ میری سہیلی بھی ہے, یہ خوش ہوگی اس وجہ سے. تو اپنے ذہنوں کو, اپنے نیتوں کو سدھار لیں. دوسری اہم چیز, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کریں. ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں, ان کے مطابق, یعنی جو طریقہ ان کا ہے اس کے مطابق. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھیں, دعا ان کے طریقے پہ, قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہے, ہر چیز ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ضرور جان لیں اور ضرور اس کے مطابق کریں. روزے رکھنا, عید کرنا, اور یہ عیدوں کے علاوہ دوسرے عید نہیں ہے, تو یہ بھی آپ کو سوچنی ہے. تو یہ 2 چیز اگر آپ سوچیں گے, پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہے کہ ہماری جو کوشش تھی رمضان میں, انشاءاللہ وہ غیر رمضان میں بھی باقی رہے گی. رمضان جا رہا ہے بے شک, مگر عبادتیں موجود ہیں, اللہ موجود ہے. پھر ہمیں ویسے ہی رہنا ہے جو کہ ٹریننگ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے, ہم نے حاصل کی ہے, اس کو اپروو کرنے کا ہمیں موقع مل گیا. اب جو آپ نے ٹریننگ لی, جو بھی آپ نے ٹریننگ لی, چاہے کوکنگ کی ہو, چاہے وہ انگریزی میں بات کرنے کی ہو, چاہے وہ کوئی چیز میں بھی ہو, اس کو آپ کو دکھانا ہے. اور جب آپ دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹریننگ سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کہ ٹریننگ سے کمتر.
آپ ٹریننگ سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے رمضان میں معافی ہے, بہت زیادہ معافی ہے اللہ کی, بہت زیادہ رحمت ہے. غیر رمضان میں وہ کیفیت نہیں ہے جو کہ رمضان میں ہے. تو پھر رمضان کے بعد آپ کو اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ اللہ سے جڑنا چاہیے, رمضان سے زیادہ آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ یہ لیول آف ایمان غیر رمضان میں کام نہیں کرے گا. کیونکہ جب تو شیطان رہا ہے اور وہ کیفیت نہیں ہے, وہ ماحول نہیں ہے, پھر کیسے؟ تو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے, اپنے اندر کے ایمان کو اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے, تو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. تو بس اس سے میں اپنی بات ختم کروں گی. امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو آپ کے اور میرے دلوں پر اثر انداز کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو بھی ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے. جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئے ہیں اور جو بھی ہم نے گناہیں کیے ہیں رمضان میں اور غیر رمضان میں, وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے. اور یہ بھی اللہ سے خاص دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہم سب کو رمضان میں اللہ سے جوڑا, جس طرح ہم اللہ کی طرف رجوع ہو گئے تھے, اس طرح ہم زندگی بھر اس کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیں, اس کے پسندیدہ بندے بن کر رہنے والے بن جائیں, اور ہم جڑ جڑ کر نیک بننے والے بن جائیں. تو میری پیاری بہنوں, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ سب بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ یہ درس سنے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے, ہم سب کو اس کی حفاظت میں رکھے, اس کا فرما بردار بنا کے رکھے, اور ہم عورتوں کو خاص کر بہت زیادہ فرما بردار اللہ کا, اپنے شوہروں کا بنا کے رکھے. ہم سب کو غیبت سے بچائیں اور ہم سب کو باپردہ بھی رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بھی کہ جو بھی بہنیں اس رمضان کے وقت میں ہم سب کا ساتھ دیے ہیں دین آپ تک پہنچانے کا, یعنی دین کی باتیں آپ تک پہنچانے کا, ان سب کی میں شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے. اور وہ ساری بہنوں سے بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تہ دل سے, جو کہ اس دروس میں شامل ہو کر ہم سب کی حوصلہ افزائی کی اور ہم سب کا ساتھ دیا. بس آپ کی وجہ سے ہی ہم سب لوگ مل کر یہ دین کا کام کر سک رہے ہیں, اپنے آپ کی اصلاح اور ہم سب کی اصلاح ہم کر پا رہے ہیں. میری پیاری بہنوں, آپ سب کے گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے, آپ سب سے اللہ راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا, وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اگر آپ کے کچھ سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں, اگر کوئی سوال نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال تھا باجی مجھے. جی بولیے. کہ آپ نے جو فرمایا تھا درس میں کی جو جی اچھے دوست رکھنا بلکہ بتائے تھے نا آپ. جی ہاں, میری جوائنٹ فیملی ہے, مگر مجھے ایک شخص سے اتنی تکلیف ہوتی ہے, وہ ہر بات میں مجھے تکلیف دیتے ہیں. جی میں نہیں چاہ کر بھی انہیں ہر بات میں وہ تکلیف دیتے ہیں, مجھے ہر جی چیز میں تکلیف دیتے ہیں, جب سے میرا جی نکاح ہوا ہے جب سے ابھی تک. جی تو جی میں اس شخص کے لیے میں کیا کروں؟ میں رشتہ تو ختم نہیں کر سکتی, میری جوائنٹ فیملی ہے, میں اس کے بالکل لیے کیا بالکل. کروں؟ مجھے اس کا حل بتائیے باجی. جی, تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ اپنے اندر صبر مانگیے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا نکاح کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نکاح کے وقت سے وہ انسان آپ کو پریشان کر رہا ہے, تو وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجا ہے. تو ہر انسان کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آزمائش ضرور ہوتی ہے. تو وہ آزمائش اس کے لیے اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اچھا انسان بنے اور وہ
یہ پروف کریں کہ وہ آزمائش کے ہوتے ہوئے بھی اچھا انسان بن کے رہ سکتا ہے, وہ آزمائش کے ہوتے ہوئے بھی اس آزمائش سے کامیاب ہو کر اللہ کا بندہ بن کر دکھا سکتا ہے. تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح بنائیے کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی آپشن نہیں ہے جوائنٹ فیملی سے جانے کا, مگر کہ یہ بھی میں آپ بات کہوں گی کہ آپ کا حق ہے کہ آپ الگ بھی رہ سکتی ہیں. یہ آپ کا حق ہے. جب آپ کے نکاح ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپ کو حق رکھا ہے کہ اگر آپ کے شوہر کے پاس استطاعت ہے اور وہ موقع موجود ہے اور کسی اور ذریعے سے ان گھر والوں کا یعنی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے تو آپ الگ بھی رہ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ آپشن نہیں ہے تو آپ اللہ سے بہت زیادہ صبر مانگیں اور اپنے آپ کو تھوڑی چیزوں میں یعنی اگنور کرنے کی کوشش کریے اس طرح کہ آپ کو اس انسان سے کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. اپنے لیول کو ہم اس طرح بڑھا لیں کہ ہم آسانی سے کسی سے اثر انداز نہ ہو. جیسے کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تو بہت بری عورت ہے, تو ایسے آپ اپنا ذہن بنائیں کہ اس شخص کی میری زندگی میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں, اس شخص کے بعد کی میری زندگی میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں کہ میں اس کو اتنا سوچوں اپنے آپ کو. اگر حق بات ہے تو آپ سوچیں, اگر ناحق بات ہے تو آپ اس طرح اپنے ذہن کو بنائیں کہ اثر انداز نہ ہو. جیسے اب کوئی دیوانہ جا رہا ہے, سوچئے مثال کے طور پہ سامنے سے اور کچھ آپ کو گالی دے کر چلا گیا, آپ کیا کہیں گے؟ چلے جانے دیں, اس کو تو شعور ہی نہیں ہے, اس کو تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی, چلو میں نے برداشت کر لیا, اللہ مجھے اس کا اجر دے گا اور میرا درجہ اللہ کے یہاں بلند ہوگا انشاءاللہ. اس طرح آپ اپنا ذہن بنائیں. یہ پورا کھیل جو ہے نا, کھیل نہیں یہ حقیقت ہے ایکچولی, تو یہ پوری حقیقت اپنے ذہنوں سے ہے. جب آپ اپنے ذہن کو مضبوط بنائیں گے, اپنے دل کو مضبوط بنائیں گے, تو پھر آپ اثر انداز نہ ہوں گے. آپ ہر بات اور ہر شخص کی ایک لیول رکھیے اپنی زندگی میں. اگر وہ شخص ویسا ہے تو بس اس کا چلو بھائی, اس کا کوئی فرض کام ہے جیسے کہ اس کی خدمت کرنی ہے, کر لیں, پھر باقی کے اس کی باتوں کو ایسے نظر انداز کر لیں جیسے کہ آپ کو کچھ اثر نہیں ہوتا. اپنے دل کو اتنا تکلیف نہ دیں, اپنے دل کو اتنا تڑپائے نہیں. یہ دل اچھے کاموں کے لیے ہے, اللہ کی یاد کے لیے ہے نا. اگر آپ کو اللہ نے بچے عطا کیے, ان سے محبت کے لیے ہے, آپ کی شوہر کی محبت کے لیے ہے, تو ایسے اپنے ذہن اور اپنے دل کو ضائع نہ کریں. جی نہیں, بہت ڈسٹربنس ہوا تھا باجی, میرے اور شوہر کے بیچ میں اتنی لڑائی ہو جاتی ان کی وجہ سے, اور میں میرے 7 ایئرس ہوتی میری شادی ہو کے, ہر بار درگزر کر. تہجد کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ, یا تو پھر آپ 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میکسیمم جو رکعتیں ہیں وہ 8 ہے, کم از کم جو رکعتیں ہیں وہ 4 ہے. تو آپ دوسرا پوچھ رہے ہیں کہ سورہ الاخلاص کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ یہاں پہ لفظ اللہ استعمال کیا گیا ہے, تو یہ اللہ لفظ صرف خالص اللہ ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے, کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے. اور اللہ کو اپنا نام اللہ بہت زیادہ پسند ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا ہے. تو قل هو اللہ احد, اللہ وہ ایک ہے. احد کا مطلب بہت ہی فرق ہوتا ہے, ہم کسی انسان کو احد نہیں کہہ سکتے. احد وہ ہوتا ہے جو کہ انکمپیریبل ہو, جو کہ یونیک ہو, جس کے جیسا کوئی نہیں, جس کی صفتوں کی طرح کسی کی صفت نہیں, اسے ہم احد کہتے ہیں, اسے ہم یونیک کہتے ہیں. ویسا اس دنیا میں کوئی نہیں, کوئی انسان یا کوئی پیغمبر یا کوئی ایسا گزرا ہی نہیں, یا کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں اس دنیا میں جو کہ اللہ کی طرح ہو یا اللہ کو کمپیریبل ہو, اللہ الصمد,
اللہ الصمد یعنی وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب جو ہے ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے اور ہم ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہے، نہ وہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بس کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کے حکم کی ضرورت نہیں، نہ کہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے. پورا اختیار اس کے پاس ہے، وہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کا مطلب آپ جان لیں، پھر آپ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. دیکھیں، آپ کے بچوں کو اچھا وہ بنا سکتا ہے، آپ کے بچوں کو نیک وہ بنا سکتا ہے، ہر چیز وہ کر سکتا ہے، آپ کو ہر چیز وہ عطا کر سکتا ہے، مگر کنڈیشن اس میں ہوگی کہ آپ کے لیے جو خیر ہوگا وہ اللہ دے گا اور آپ کے عمل کے مطابق دے گا. جو ہم ایک مثال کے طور پر آپ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی دعا کر رہے ہیں ساتھ میں کہ اے اللہ میرے گھر میں بہت زیادہ سکون اور اطمینان دے دے اور میرے گھر میں رزق کی فراغت کر دے اور وغیرہ وغیرہ. پھر کیسے وہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی؟ تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت بھی ہوگی آپ کے اعمال کے ساتھ. اگر آپ یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہی ہے جو کچھ ہے، تو پھر ہم پورا اللہ پہ ریلائی ہو جائیں گے. یعنی سب کچھ اپنا آپ ہم اللہ پہ دے دیں، بس اپنے آپ کو اللہ پہ دے دیں اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں. پھر تو آپ اس دنیا کی سب سے مضبوط شخصیت ہے، پھر تو آپ اس دنیا کی سب سے خوش قسمت شخصیت ہے. پھر لم یلد ولم یولد. ولد کا مطلب ہوتا ہے سن، یعنی بیٹا یا جس کا جو بھی اولاد ہے اسے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے ایگزسٹنٹ ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، اس کو کسی نے نہیں لایا اور اس سے کوئی نہیں آیا. اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی پارٹنر، کوئی اس کے برابر نہیں. ہمارے پارٹنر سے ہمارے اولاد ہے، ہم کسی سے آئے ہیں، ہم بہت ہی کمزور اس دنیا کی مخلوق ہے. اللہ کے سامنے ہمارا کیا مقابلہ، اس رب کے سامنے ہمارا کیا کمپیریزن. وہ تو ایسا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا اور نہ اس کی اولاد ہے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہاں پہ دیکھیے پھر سے احد کی بات ہے، پھر سے احد کی بات آئی. یہ دوسری بار جو احد آیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کمپیریبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کی اور مثال نہیں، وہ بے مثال ہے، اس سے ہم کسی کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ بہت مختصر میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ یہ سورہ سمجھ لیں، سورہ الاخلاص. انشاءاللہ وقت رہا اور آگے اللہ نے موقع دیا تو پھر سے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے. تو اور کوئی آپ کا سوال ہے تو بتائیں، کسی اور کا سوال ہے تو بتائیں. میم السلام علیکم. میم وعلیکم السلام. عشاء میں 70 رکعت پڑھنا ضروری ہے کیا میم؟ جی بیٹے، ضروری جو ہے آپ کے لیے وہ ہے فرض اور واجب. باقی کے ہیں میں آپ کو کہوں گی فرض، واجب اور ضروری، اس طرح میں آپ کو کہوں گی. فرض تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، واجب بھی نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ آپ کو اس کی پوچھ ہوگی. باقی کے جو ضروری ہے وہ ہے سنت موقدہ. سنت یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مگر اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے یا آپ کچھ بیمار ہیں یا آپ کے پاس قوت نہیں ہے تو آپ فرض اور واجب پورے کر لیں اور سنت موقدہ بھی پڑھ لیں. سنت موقدہ عشاء میں جو ہے 2 ہے جو کہ 4 فرض کے بعد ہے، وہ پڑھ لیں. اور مگر آپ کے پاس وقت ہے تو
میں کہوں گی آپ کو پورے پورے پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو روزانہ پڑھنے کی عادت ہے تو پھر آپ کو اتنی مشکل نہیں لگے گی. مگر آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور آپ کو پڑھنا ہے یا پھر کچھ بھی ہے تو کم از کم وہ فرض عبادتیں نہ چھوڑیں. بہت ساری بچیاں کیا کرتی ہیں 17 رکعت اتنی لمبی کون پڑھیں عشاء کی, اس کے لیے نماز ہی چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ نہ کریں بالکل. کم از کم فرض اور تو سنت پڑھ لے اور پھر وطر پڑھ لے, اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور یہ نہ پڑھنے پر آپ کو پوچھ ہوگی جو بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ جی پیاری بہنوں, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ نے چاہا تو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.